عشق کی کہانی میں آیا بہت بڑا ٹویسٹ، جہاں پہ شفا تو بزنس کرنے کے لیے مان گئی، لیکن شاذر کا باپ نہیں مانا اور شاذر نے خودکشی کرنے کی کوشش کر لی۔ اس نے بہت ساری گولیاں کھا کے خود کو مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بچ جائے گا۔ کہانی یہ ہے کہ شفا، جو کہ پہلے شاذر کی بزنس پارٹنر بننے کے لیے راضی نہیں تھی، آخرکار شفا ماس کے کہنے پہ مان ہی جاتی ہے۔ شاذر اسے اپنا آفس دکھانے کے لیے لاتا ہے اور اسے کہے گا کہ اس آفس کا ایک ایک کونا تم اپنی پسند اور اپنے چوائس کے حساب سے ڈیکور کرو گی۔ یہ آفس تمہارا اپنا ہے، اس کو تم اپنے ہاتھوں سے سجاؤ گی۔ شفا خوش ہو جاتی ہے، وہ آفس کے ایک ایک کونے کا جائزہ لیتی ہے اور اسے اپنے حساب سے ڈیکور کرنے کے لیے آئیڈیاز سوچنے لگتی ہے۔ شاذر نے یہ بزنس صرف اسی لیے شروع کیا ہے تاکہ شفا اس کے پاس رہ سکے اور وہ شفا کو ہر وقت دیکھ سکے۔ شفا سارے آفس کا جائزہ لیتی ہے اور آئیڈیاز سوچتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ڈیکور کرے گی۔ دوسری طرف شاذر جب گھر جاتا ہے اور اپنے باپ کو اپنے اور شفا کے بزنس کے بارے میں بتاتا ہے تو تیمور کہتا ہے کہ یہ بزنس تم نے اس لڑکی شفا کے لیے شروع کیا ہے نا؟ تو اس پر شاذر بگڑ جائے گا اور کہتا ہے کہ اس لڑکی کا نام شفا ہے، آپ اس کا نام تمیز سے لیا کریں۔ تو تیمور کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا۔ تو شاذر کہتا ہے کہ مجھے بھی آپ کے پیسوں کی نہیں ضرورت، میں شفا کے ساتھ ہی بزنس کروں گا۔ تیمور اسے کہتا ہے کہ تم نے اس لڑکی کے لیے یہ بزنس شروع کیا ہے، وہ تمہارا سارا پیسہ ہتھیانے چاہتی ہے، تمہیں ٹریپ کرنا چاہتی ہے۔ اگر تم نے اپنے لیے کوئی بزنس کرنا ہے تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، لیکن اس لڑکی کے لیے میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ شاذر بھی غصے میں کہہ دیتا ہے کہ مجھے آپ کے پیسوں میں سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں چاہیے، میں اپنے بل بوتے پہ کر سکتا ہوں۔ تیمور تو یہ کہہ کے چلا جاتا ہے، لیکن شاذر بہت زیادہ اپسیٹ ہو جائے گا کہ وہ شفا کو کیا منہ دکھائے گا۔ وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ شفا کو پہلے اتنی مشکل سے منایا ہے تو اب اس کے بابا نہیں مان رہے۔ وہ اسی ٹینشن میں ہوتا ہے، پریشانی اور سٹریس کی ملی جلی کیفیت میں وہ بہت ساری گولیاں کھا کے خود کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو صرف اپنے باپ کو بلیک میل کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اسے پیسے دے اور وہ شفا کے ساتھ مل کے بزنس کر سکے۔ شفا، جو کہ پہلے راضی نہیں تھی، اب راضی ہو گئی ہے اور شاذر کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے۔ اسی پر ماس کی بہن کو مسئلہ ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، اگر وہ اچھا لڑکا نہیں ہے تو آپ سارا دن اس کے ساتھ کیوں گھومتی پھرتی ہیں؟ آپ کے بھتیجے کا علاج شاذر کے پیسوں سے کیوں ہو رہا ہے اور آپ کے بھائی کا خرچہ شاذر کے پیسوں سے کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے بھائی کا گھر بھی اس کے پیسوں سے چل رہا ہے۔ مجھے تو آپ یہ کہہ کے دور کر رہی ہیں کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، اور خود آپ کیوں سارا دن اس کے ساتھ گھومتی ہیں، سارا دن اپنے بھتیجے کے آپریشن کے بہانے ہاسپٹل میں اس سے ملتی رہتی ہیں؟ آپ مجھے سائڈ پہ کر کے خود ان میں انوالو ہو رہی ہیں کیونکہ وہ امیر ہے اور میرا بھائی غریب ہے، کیا مجھے یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ شفا تو اس کی یہ سب باتیں سن کے ہکا بکا رہ جائے گی، کیونکہ اسے اپنی نند سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس پہ اس طرح کا گھٹیا الزام لگائے گی، کیونکہ شفا تو خود شاذر سے بچنا چاہتی ہے۔ شاذر نے اپنے باپ کو بلیک میل کرنے کے لیے خودکشی کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن کیا اب تیمور اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اسے پیسے دے دے گا یا نہیں؟ کیونکہ شاذر نے صرف اسی لیے ہی تو خودکشی کی ہے کیونکہ اسے بہت سارے پیسے چاہیے۔